جا رہی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ داڑھی منڈے لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جانتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, الحمد ان کی سیدھی نہیں ہے, اعوذ باللہ انہیں آتا نہیں ہے, وہ ہمیں سکھائیں گے کہ درود کیسے پڑھنا ہے, وہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم ایمان میں ہیں یا نہیں ہیں. میں قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر طرح طرح کے فتنوں نے قدم رکھ دیا ہے. ہوشیار ہو جاؤ, وہ جوانو, کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ ہم اللہ کی قسم ہم علم کو بلند کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ ہو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے؟ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے. آپ ہمیں ماں کی گالیاں دیجئے, بہنوں کی گالیاں دیجئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے راستوں کو روک لیجئے, بند کر دیجئے, ہمارے کھانوں کو بند کر دیجئے, ہمیں پھنسائیے, جیلوں میں لے جائیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اللہ کی قسم اگر اس دین پر آنچ آ گئی, اگر تم نے اس دین کی حفاظت نہ کی, یاد رکھنا تمہاری نسلیں کافر اٹھے گی, تمہاری نسلیں بے ایمان اٹھیں گی, تمہاری نسلیں دوسروں کی عزتوں کے محافظ نہیں بلکہ عزتوں کے لٹیرے اٹھیں گے, جو کہ آج ہمارے ان گاؤں میں ہو بھی رہا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں, جو پیچیاں کرتے ہیں, جو گھر بیٹھے اس گاؤں کے جو بڑے ہیں؟ جب یہ گاؤں ٹوٹ رہا ہے, کیا تمہاری آنکھوں کو, تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ بچے کیا کر رہے ہیں, یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں, یہ بوڑھے کیا کر رہے ہیں, یہ عالم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں, کیا یہ جشوت ہے وچو یا کسی کتاب میں دیکھا ہے, کسی حدیث میں دیکھا ہے, کسی قرآن میں دیکھا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. جو شریعت آپ نے پڑھ رکھی ہے وہی شریعت ہم نے بھی پڑھی ہے, جو قرآن آپ نے پڑھا ہے وہی قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے, جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہی حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کم جانتا ہے, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل بھول میں ہے, یہ بالکل خطا میں ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم اپنی مساجد میں شر پسند لوگوں کو بلا کر امت مسلمہ کے محترم علماء کے خلاف بھونکوائیں گے, بھونکنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے علماء کے خلاف جو زبان درازی کرے گا, باخدا اس کی زبان کو ہم کھینچ سکتے ہیں اور کھینچ لیں گے. یہ یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا, اگر یہ علماء دیوبند کے بیٹے خاموش ہیں تو مصلحتاً خاموش ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں فتنہ پھیلانا, گاؤں میں جھگڑے اٹھانا یہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں. وہ اللہ کی قسم, میں منبر رسول سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کوئی ذہن نہیں نہ لے کہ کسی کے خلاف بول رہا ہے. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہوں, دین کے ساتھ ہوں, قرآن کے ساتھ ہوں, حدیث کے ساتھ ہوں. چاہے دنیا میرے خلاف ہو, جادو لاؤ, جادو لانا ہے وہ لاؤ, جن پیچھے ڈالنے ہیں. ایک نے آزمایا ہے, پرسوں رات آزما رہا تھا, جن ہمارے پیچھے ڈالو گے. شیطانوں, شیطانی کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری اولادیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قربان, ہمارے ماں باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان. ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ہمارے پاس دین نہیں, خدا کی قسم ہماری کوڑی کے برابر بھی اوقات نہیں. اگر ہماری کوئی اوقات ہے, اگر سور کا مرتب, اگر سور کا مقام وہ اسی دین سے ہے, اس دین سے باہر کچھ بھی نہیں. اگر جو کچھ دین میں ہے تو ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو دین کا امام, دین کا غلام ہے, وہ دین کا غلام ہے, جو صحابہ کا غلام ہے, ہمارے علماء کا ساتھ دے گا, ہمارے علماء کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہم اس کی غلامی کریں گے, اس کی چاکری کریں گے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. دین چھوڑ خالی میل پہ ختم ہو چکی. دین ہم سب پر برابر اترا ہے, اور ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں. یاد رکھو کہ چوکیدار سے پنگا لینا بھاری پڑتا ہے, اور چوکیدار برا اسی چور کو لگتا ہے, ڈاکو کو لگتا ہے, سراپے کو وہ اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو سراپ ہے, اس بدماش ہے کی, جو سور ہے کی, یہ مثل دلس مزن شیطانی ہے کی, تمس کیا دار چوکیدار, اس کو کیا چاہیے؟ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں, میں یہ بات آپ کو بتا دوں, وہ لوگوں اور بہمداسا کی سرزمین میں رہنے والوں, تمہارے اندر کیا ایمانی غیرت نہیں جاگتی؟ کیا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے؟
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ तुम्हारे गांव में काम हो और उसको संभालने वाला कोई तीसरा आएगा चौथे गांव से आकर तुम्हें समझाएगा तुम्हें किस तरह दीन पर चलना है, तुम्हें किस तरह दरूद पढ़ना है। और जो ये दरूद के धोखे दे रहे हैं, जो ये बता रहा है कि ये दरूद पढ़न की थे, क्या हम नमाज में दरूद नहीं पढ़ते, बल्कि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है जो दरूद का मुनकिर है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से उसको कोई सरोकार नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उठते बैठते सुबह शाम, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों लाखों मरतबा दुरूद शरीफ की तस्बीहां बयान करके उन उम्मत के लोगों पर जो एतराजात करते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार चांटा रसीद करके ये बता दिया है तुम्हें दुरूद से कोई सरोकार नहीं, तुम्हें फितने से सरोकार है। तुम ये चाहते हो कि ये गांव वाले कैसे इकट्ठे हैं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ये गांव वाले बिखर जाने चाहिए, इनमें फूटे पड़ जानी चाहिए, इनमें लड़ाइयां पैदा हो जानी चाहिए। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि तुम्हें किसी को दुरूद पढ़ाना है, तुम किसी को नमाज पढ़ाओगे। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है नमाज पढ़ाने का, आओ मेरे सामने आ जाओ और यहाँ अलहमद सुनाओ तराजिम के साथ, तफाहीम के साथ, तफासी। तुम्हें पता ही नहीं है कुरान क्या कहता है। तुम्हारे पहले शीशे में अपने चेहरे को देखो, क्या तुम्हारा वो चेहरा है कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह सको कि मैं तेरा उम्मती हूँ? क्या तुम्हारा वो चेहरा है चचिया सुबुत या तेरा चचा सुबुत औसर कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु का गुलाम हूँ? तुम अपने चेहरों को संवारो, अपने जिस्मों को संवारो, अपने लिबास को दुरुस्त करो। और आप देखते नहीं कि दुनिया के हालात बदलने लगे हैं, दुनिया के हालात छटने लगे हैं। अब छटाई का दौर है। इस जबान फैसला का आपको फैसला करना पड़ेगा। तुम हक के साथ हो या बातिल के साथ हो, तुम जालिमों के साथ हो या इंसाफ परवरों के साथ हो, ये आपको फैसला करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ इन नौजवानों को, इस यहूदियत से नफरत अपने दिल में डालो। और जो लड़की तेरे नसीब में खुदा ने लिखी है, अल्लाह की कसम वो मिलकर रहेगी। तुम 1000 चक्कर चलाओ, 1000 मरतबा इसके पीछे घूमो, ये तुम्हारी होने वाली नहीं, होगी वही जो खुदा ने लिखी है। वो नौजवान नमाज पे लग जा, रोजे पे लग जा, इत्तिहाद पे लग जा, इस्लाम पे लग जा, इस्लाम की तरफ आ जा, इसी में कामयाबी है। वरना तू नाकामी की राह पर है, नाकामी की राह पर है। और फरमाया था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। तुमने देखा नहीं कश्मीर के अंदर कैसे उस एक लड़के ने इनकलाब लाया, उसका अब्बा जेल में है, लेकिन अल्लाह ने उसको नुसरत और फतह तुम नौजवानों की वजह से दी है। अगर तुम खड़े हो गए, तुम्हारे वालिदैन कोई हैसियत नहीं रखेंगे तुम्हारे सामने। अल्लाह वो है जो तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा, रफअतों से नवाजेगा, बुलंदियों से नवाजेगा और तुम्हारी कस्में फरिश्तों से खिलवाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर हमारे पास दीन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम जो कुछ हैं दीन से हैं और जो कुछ होंगे दीन से ही होंगे। इसलिए हमें दीन की कदर और दीनदारों की कदर करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन वन बोझ कर से ज्यादा अमल करने तौफीक।